السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے بھائی؟ تم لوگوں کی خیریت سے ہو، مزے میں ہو؟ ہاں بھائی، بقرعید گزار لی، گوشت کھا لیا، باربیکیو پارٹیاں ہو گئی. اور میں نے آخری ویڈیو میں تم لوگوں سے کیا بات کی تھی؟ تم لوگوں سے بات کی تھی کہ عید کے دنوں میں پڑھنا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ عید کے بعد تم نے بالکل پڑھا ہی نہیں؟ تم نے کہا سر نے منع کر دیا تھا پڑھنے سے تو اب پڑھنا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہوا نا؟ چلو چلو، اب تم لوگ پڑھ رہے ہو زبردست. اب دیکھو رہ گئے ٹیسٹ میں صرف اور صرف 2 مہینے، بلکہ 2 مہینے سے بھی ٹائم رہ گیا ہے کم. اور تمہیں پتہ ہے پی ایم ڈی سی 22 جون سے رجسٹریشن بھی اپنی اسٹارٹ کر رہی ہے ایم ڈی کیٹ کی. تو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 21 جون ہے، تو کل سے رجسٹریشن بھی انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے. تو اب مجھے امید ہے کہ تم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی تیاری پوری کر لی ہوگی. اور اب اگر تم آنا چاہتے ہو اس جگہ پر جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں، اور یہ تم دیکھ رہے ہو میرا میڈیکل کالج ہے پیچھے، یہ ہمارا انائٹ میوزیم ہے پیچھے، تمہیں سارا جو نظر آ رہا ہے یہ سارے تمہیں ٹارسوز نظر آ رہے ہیں، ماڈل نظر آ رہے ہیں. اور یہ تم نے دیکھا ہے میں ویڈیو میں اکثر تمہیں دکھاتا بھی رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، چیزیں سمجھاتا بھی رہتا ہوں. تو اب اگر تو تم نے واقعی یہاں پر آنا ہے، یعنی میڈیکل کالج میں آنا ہے، تو اب تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ دیکھو اب یہ جو ٹائم ہے نا، یہ آخری یہ 2 مہینے جو پڑھنا تھا نا تم لوگوں نے پڑھ لیا. اب اس سے زیادہ تم کیا پڑھو گے نا، ایک بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھو تم نے کیا کرنا ہے. اب تم نے کرنے ہیں بیٹا 2 کام. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ تم نے جو پڑھائی کی ہوگی اس کے مطابق تم اب آج سے یا کل سے یا رجسٹریشن کے فوراً بعد سے اپنا ایک گیم بنا لو، اپنا ایک ایم بنا لو کہ تم نے ایف ایل پیز سالو کرنے ہیں. ایف ایل پیز کیا ہوتے ہیں؟ فل لینتھ پیپرز. یعنی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ویب سائٹس کے اوپر ادھر ادھر پاس پیپر مل جائیں گے بہت سارے. اور وہ جو پاس پیپرز آپ کو ملیں گے، وہ پاس پیپرز آپ کے پاس پرانے ایم ڈی کیٹ کے پیپر سارے موجود ہوں گے، اویلیبل ہوں گے. انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں. جو ڈفرینٹ بکس ہیں، اچھی اچھی جو کتابیں ہیں، وہ اپنے ایم سی کیو کے ساتھ ان کو انکلوڈ بھی کرتی ہیں، اور اس طرح کا معاملہ چلتا ہے. اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں نے سب سے پہلے وہ ایف ایل پی اٹھانے ہیں، اور وہ ایف ایل پی اٹھا کے سالو کرنا شروع کرنا ہے. روزانہ ایک ایف ایل پی کا ذہن بنا لو، اور یہ سوچو کہ اگلے 15 دن تم ایف ایل پی سالو کرو گے. جب تم ایف ایل پی سالو کرو گے تو گھڑی لگا کے بیٹھنا، ایک ایم سی کیو کو 40 سیکنڈ میں 35 سیکنڈ میں سالو کرنا. کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں تمہیں ایک ایم سی کیو کے لیے 1 منٹ ملے گا، بٹ چونکہ وہاں پریشر زیادہ ہوتے ہیں اور مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں، تو یہاں پر 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں کرنے لگو گے تو وہاں پر 1 منٹ میں جا کے ایم سی کیو ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اب تم نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، تم نے وہاں جا کے اپنے ایف ایل پی آج سے تم نے سالو کرنا شروع کرنا ہے. اس کے بعد جب تم ایف ایل پی سالو کرو گے نا، تو تمہیں یہ بات حیران ہو جاؤ گے. دیکھیے کہ تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو تمہارے بہت ویک ایریاز ہوں گے، بہت کمزور ایریاز ہوں گے. اور وہ گرے ایریاز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تمہیں پتہ لگ جائیں گے تمہارے گرے ایریاز کون سے ہیں. اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تم نے سلیکٹیولی، اب پورا کورس نہیں پڑھنا، پورا سلیبس نہیں پڑھنا پی ایم ڈی سی کا. تم نے کیا کرنا ہے، تم نے سلیکٹیولی صرف ان ٹاپکس کو اسٹڈی کرنا ہے جن کو پڑھنے میں تمہیں ایف ایل پی سالو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. مثال کے طور پر تم فزکس پڑھ رہے ہو، تم نے دیکھا کہ یار ویکٹر کے 2-3 سوال ہیں مجھ سے مس ہو گئے. تم کیمسٹری پڑھ رہے ہو، تم نے دیکھا یار کیمسٹری میں آپ کے پاس آرگینک کیمسٹری کا کوئی ٹاپک ہے، اس کے 2-4 ٹاپک مس ہو گئے. یا تم بایولوجی پڑھ رہے ہو، تم نے دیکھا یار بایولوجی میں نرو امپلس کے سوال نہ سالو نہیں ہو رہے ہیں. تو اب تم نے ٹارگیٹڈ چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. تو روزانہ ایف ایل پی سالو کرتے جاؤ گے، روزانہ گرے ایریا سامنے آتے جائیں گے، اور روزانہ وہ امپروو ہوتے جائیں گے. امپروو ڈیلی کرنا ہے، روز کے روز کرنا ہے، ویٹ نہیں کرنا اس کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تم اگر 20-25-30 ایف ایل پی سالو کر لو گے تو میں سمجھتا ہوں تم انسٹاپیبل ہو جاؤ گے. تمہارے سارے گرے ایریاز کور ہو جائیں گے اور سارا معاملہ ہو جائے گا. دوسری بات ایک اور چیز تمہیں پتہ ہے، آج کل بہت سارے پرائیویٹ جو ہے وہ اپنا کیا کہنا چاہیے ان کو، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، پرائیویٹ سیٹ اپس ہوتے ہیں، کچھ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ موک ٹیسٹ ارینج کرواتے ہیں بچوں کے لیے جو بچے ایم ڈی کیٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ اس کی نامنل فیس لے لیتے ہیں. کوئی 400 روپئے لے لیتا ہے، کوئی 500 روپئے لے لیتا ہے، کوئی 800 روپئے لے لے گا، کوئی 1000 روپئے لے لے گا. اس میں وہ آپ کو جوس بھی پلاتے ہیں، آپ کو ریفریشمنٹ بھی دیتے ہیں، اسٹیشنری بھی دیتے ہیں. تو اور بہت سارے جو اچھے ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا، جو بچے ان کا ایگزام ٹاپ کرتے ہیں ان کو انعام بھی دیتے ہیں نا. تو اس طرح کے جتنے بھی تم ٹیسٹ تمہاری جیب اجازت دے رہی ہیں. دیکھو میں چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کی سچویشن فیس کر چکا ہوں. سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، جیب کتنی اجازت دیتی. تو جتنی آپ کو جیب اجازت دیتی ہے، 1 ٹیسٹ دینے کی، 2 ٹیسٹ دینے کی، 10 ٹیسٹ دینے کی، آپ وہ موک ٹیسٹ ضرور دیں. جب آپ موک ٹیسٹ دیں گے، آپ ایگزام سینٹر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ارد گرد آپ کے کمپٹیٹرز بیٹھے ہوں گے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایگزام کا جو پریشر ہوتا ہے، ایگزام کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ آپ کی گرے ایریاز بھی آپ کو وہاں سے ہی پتہ لگتے رہیں گے. آخر کا جو مہینہ ہوگا، اس آخر کے مہینے میں ہمیں بہت صرف ایف ایل پی سالو کرنا ہے، صرف ہمیں پریکٹس کرنی ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے.
تو پڑھائی جتنی ہونی تھی ہو گئی یار, دسمبر جنوری سے تیاری کر رہے ہو, بس جتنی پڑھائی ہونی تھی ہو گئی, اب چھوڑو پڑھائی کو. اب تم نے کیا کرنا ہے, آج سے ایف ایل پی سالو کرنا شروع کرو, اپنے گرے ایریاز کو ورک اپ کرنا شروع کرو, اور جب اپنے ایف ایل پی سالو کر لو گے, گرے ایریاز ورک اپ کر لو گے, اس کے بعد تم ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرو گے. باقی چیزیں اسٹڈی ہو گئی ہیں, کوئی نیا ایڈ ہونے والا نہیں ہے. ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرو گے, جو اپنی کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرو گے, اور انشاءاللہ انسٹاپیبل ہو جاؤ گے. تو بس اب ٹائم ضائع نہیں کرو, اور جلدی سے جاؤ ایف ایل پی انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لو, اور ایف ایل پی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان کو سالو کرنا شروع کرو. اچھا, اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے تم لوگوں نے, اور یہ بات بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ تم 2022 سے پہلے کے جو ایم سی کیوز دیکھو گے, اس وقت پورے پاکستان میں اولڈ بکس تھیں بایولوجی کی, فزکس کی, کیمسٹری کی. تو 2022 کے بعد کریکولم ہمارا چینج ہوا ہے. تو اگر پرانی کتابوں میں کوئی ایسا ایم سی کیو تمہیں نظر آ جاتا ہے جو تم سے سالو نہ ہو رہا ہو, یا ٹاپک تمہارے پی ایم ڈی سی کے سلیبس میں نہ ہو, تو پریشان نہیں ہونا, اس کو اگنور کرنا, چھوڑنا, آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنا. اس میں بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو گیا, یہ تو وہ سوال ہے جو میں پتہ ہی نہیں ہے, جو ہم سے سالو بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو اس چیز کا تم نے بڑا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بس اب جاؤ جلدی سے ایف ایل پی سالو کرو, اور ڈاکٹر بن جاؤ, سب کو پراؤڈ فیل کراؤ, ہمیں بھی پراؤڈ فیل کراؤ, موج کرو, مست ہو جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چلو اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.